السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، اس ویلاگ کے اندر آپ کو ایک کہانی سنانی ہے۔ اس کہانی کو غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ موجودہ حکومت دراصل میں کام کس طرح کرتی ہے، اور جب آپ یہ کہانی پوری سنیں گے تو تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ملک چلایا کس طرح جا رہا ہے۔ ہوا کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب جو ہیں ان کو عہدے سے ہٹایا گیا، اور ان کو عہدے سے ہٹا کے تو حماد اظہر صاحب کو منسٹر آف فائنانس بنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب جب یہ خبر آئی تو مختلف لوگوں نے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے تو سب سے پہلے ان کو ویلکم کیا کہ جی بڑی زبردست بات ہے، حماد اظہر صاحب جو ہے وہ بڑا زبردست کام کریں گے، ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ہی تعلق رکھتے ہیں، الیکٹڈ ہیں۔ تو عبدالحفیظ شیخ صاحب یہ سب کچھ نہیں تھے، الیکٹڈ نہیں تھے، پاکستان تحریک انصاف میں نہیں تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جناب یہ ہمارا دکھ اور درد نہیں سمجھ سکتے کہ ہم کس میں سے گزر رہے ہیں۔ ایم این ایز کہتے تھے ہمیں حلقے میں جانا پڑتا ہے، لوگ جو ہے وہ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، مہنگائی کا یہ حال ہے۔ تو بندہ ایسا ہونا چاہیے جو عوام میں سے ہو، الیکٹڈ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے حماد اظہر صاحب کو جو ہے وہ لایا گیا، بڑا ان کو ویلکم کیا گیا۔ حماد اظہر صاحب نے ای سی سی کی میٹنگ جو ہے وہ اس میں وہ شامل تھے، اور اس ای سی سی نے ایک پروپوزل بنایا کہ جناب ہمیں چینی اور کاٹن وہ بھارت سے جو ہے وہ امپورٹ کرنی چاہیے۔ پریس کانفرنس میں آگے، پہلی پریس کانفرنس بطور وزیر خزانہ تھی، انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ جی ای سی سی جو ہے وہ یہ پروپوز کر رہی ہے، اور یہ پروپوزل جو ہے وہ کیبنٹ کے پاس جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب ای سی سی کے پاس جو رپورٹ آئی ہوئی تھی وہ آئی تھی کامرس انڈسٹری سے۔ کامرس انڈسٹری نے کہا تھا، اور یہ پیپر جو ہے یہ آپ اس وقت اپنی سکرینز کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں، اس کا جو آخری پیرا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ آخری پیرا یہ کہتا ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ The Honorable Prime Minister in his capacity as Minister in charge for Commerce، یعنی کہ میرے کپتان وزیر اعظم عمران خان نے بطور منسٹر آف کامرس، کیونکہ اس کی منسٹری بھی ان کے پاس ہی ہے، has seen، انہوں نے دیکھ لیے، and authorized the submission of the summary to the ECC of the cabinet after adding criteria for allocation of quota to commercial importers is given at para 5 above۔ یعنی کہ وزیر اعظم نے جو ہے وہ یہ سمری دیکھ لی ہے اور اسے آتھرائز کیا اور اس کی اجازت دی ہے کہ یہ سمری جو ہے وہ موو کی جائے۔ اب اس میں یہ اوپر اس میں لکھا بھی ہوا ہے، امپورٹ آف وائٹ شوگر فرام انڈیا میں بی الاؤڈ تھرو لینڈ اینڈ سی روٹس، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم نے یہ سمری دیکھی بھی ہے اور اسے اپروو بھی کیا ہے۔ تو ای سی سی میں آ گئی، ای سی سی نے یہ کام کر دیا۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ یہ جو پروپوزل تھا یہ کابینہ کے سامنے کل پیش کیا گیا۔ جب کابینہ کے سامنے کل پیش کیا گیا تو اچھا، اس سے پہلے جب یہ بھارت کی بات ہوئی تو بہت سے تجزیہ کاروں نے کہا کہ اچھا بھائی مطلب ایک تبدیلی آئی ہے کہ اب ہم بھارت کے ساتھ تجارت کھول رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ جناب حماد اظہر صاحب نے بڑا کمال کیا ہے، ایک بڑا بولڈ سٹیپ لیا ہے انہوں نے کہ بھارت کے ساتھ یہ ہم تجارت شروع کرنے لگے ہیں۔ کچھ جو رائٹ ونگرز تھے ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ کیوں بھارت کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں۔ اینی ویز، بہرحال کل وہ کابینہ کے سامنے جب وہ پروپوزل پہنچا تو اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اب ہم بڑے حیران ہوئے اس بات سے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی۔ ای سی سی نے یہ سب کچھ بنا لیا، پروپوز کر دیا، لکھا بھی ہوا ہے اس میں کہ وزیر اعظم نے دیکھ بھی لیا ہے، اسے اپروو بھی کر دیا ہے۔ اب آج جب کیبنٹ میں گئے جس کی سربراہی وزیر اعظم کر رہے ہیں تو انہوں نے ہی ریجیکٹ کر دیا اس کو، پہلے خود ہی بھیجا پھر خود ہی ریجیکٹ کر دیا۔ تو وہاں پہ میڈیا نے رپورٹ کیا کہ وزیر اعظم نے حماد اظہر صاحب سے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے یہ کہاں سے پروپوز کر دیا، تمہیں پوچھنا تو چاہیے تھا۔ تو حماد اظہر صاحب نے جواب دیا کہ سر میں نے آپ سے پوچھا تھا اور آپ سے 2 ہفتے پہلے بات ہوئی تھی اور آپ ہی نے کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو اب حماد اظہر صاحب خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں اور خان صاحب جو ہیں حماد اظہر صاحب کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ملک کے وزیر اعظم نے ملک کے منسٹر فار کامرس یعنی کہ اپنی ہی اپروو کی ہوئی سمری جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی۔ تو آپ نے کبھی دنیا میں کبھی یہ سنا ہوگا کہ اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہلے خود ایک چیز پرپوز کی اور پھر خود ہی اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا؟ تو
یہ بیسکلی ایک کلاسیکل کیس ہے کہ دراصل میں حکومت چل کس طرح رہی ہے کہ آپ پہلے ایک چیز پرپوز کرتے ہیں اور پھر اسے خود ہی ریجیکٹ بھی کرتے ہیں. یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا, اس طرح بہت سی چیزوں کے اوپر بڑے یو ٹرن لیے گئے ہیں. مطلب میں اگر ماضی کی باتوں کو آج کے باتوں کو, کچھ یو ٹرن جو ہے وہ جلدی ہو جاتے ہیں, کچھ میں ہفتے لگتے ہیں, کچھ میں مہینے لگتے ہیں, لیکن یہ جو پروپوزل ہے یہ صرف 24 گھنٹے اس کی عمر تھی, یہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ہی ریجیکٹ کر دیا گیا. اب اس کے اوپر جو دلیلیں دی جا رہی ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہونی چاہیے. دلیل یہ ہے کہ نہیں جی کیا تو تھا, کہا بھی تھا, اناؤنس بھی کیا تھا, لیکن جب کابینہ کے سامنے آیا تو کابینہ نے ڈسکس کیا, اس میں فورن پالیسی بھی ڈسکس ہوئی, اس میں ہمارا کشمیر پہ موقف بھی ڈسکس ہوا, تو پھر ہم نے سوچا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا پھر اس دوران جب یہ ہوا تھا, جب ای سی سی نے دراصل میں یعنی کہ حماد اظہر صاحب نے اس کو اناؤنس کیا تھا, تو ادھر بھارتی چینلز نے بھی جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا کہ لو یہ رہا ان لوگوں کا تپڑ کہ یہ صرف چینی اور کاٹن کے پیچھے جو ہے نا وہ اپنے ساری معاملات جو ہے وہ بھول گئے. تو 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ کابینہ نے یہ فیصلہ ریجیکٹ کر دیا. اب کیا یہ سلسلہ اسی طرح ہی رہے گا؟ نہیں, یہ میں آپ کو بھی سے بتا دیتا ہوں. آپ دیکھیے گا کہ ایک وقت آئے گا اور زیادہ دور نہیں ہوگا وہ وقت کہ یہ ساری چیزیں ایکٹیویٹ ہو جائیں گی. ابھی نہیں ہوں گی لیکن وقت کے ساتھ ہو جائیں گی. اگر یہ ہو جاتا, اگر یہ سب کچھ ہو جاتا تو چینی جو آج 110 روپے کو بھی کراس کر چکی ہے, یہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی, کیونکہ ظاہری بات ہے مارکیٹ کو جو پتہ لگتا کہ 5 لاکھ ٹن چینی مارکیٹ میں آنے والی ہے, تو جتنا ہولڈر ووڈر جتنا بیٹھا ہوا تھا جو اس کے اوپر سٹا کھیل رہا تھا وہ سارا سٹا دھرا کا دھرا رہ جانا تھا, اور اس مافیا کا جو ہے وہ اربوں کا نقصان ہونا تھا, کروڑوں کا نہیں اربوں کا نقصان ہونا تھا. لیکن بہرحال یہ فیصلہ اب نہیں ہوا, اور جوں کا توں جس طرح سسٹم چل رہا تھا وہ ویسے ہی چلے گا. تو سبق کیا سیکھا آپ نے اس کہانی سے؟ سبق آپ نے یہ سیکھا کہ یہاں پہ کوئی بھی فیصلہ اگر ہو رہا ہو تو امید مت رکھیے کہ یہ قائم رہے گا. یہ 24 گھنٹے میں بھی اڑ سکتا ہے, یہ 48 گھنٹے میں بھی اڑ سکتا ہے, یہ ہفتے میں بھی اڑ سکتا ہے, اور یہ دنوں میں بھی اور ہفتوں میں بھی اڑ سکتا ہے. عبدالحفیظ شیخ صاحب کی بھی مثال آپ کے سامنے ہے, جو 3-4 تاریخ تک جو ہے وہ وزیر خزانہ کے لیے موزوں ترین آدمی تھے, تعریفوں کے گن گائے جا رہے تھے پی ٹی آئی کی جانب سے, ٹاک شوز میں جا کے کہ جناب عبدالحفیظ شیخ صاحب یہ, عبدالحفیظ شیخ صاحب وہ, ان کی پرفارمنس سے وزیر اعظم بڑے خوش ہیں, اور اسی لیے تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ سینیٹر بھی بن جائیں اور سینیٹر بن کے جو ہے وہ ہاؤس کے اندر بھی آ جائیں. تو وہی عبدالحفیظ شیخ صاحب چند ہفتے کے بعد ٹاٹا بائے بائے خداحافظ دروازے سے باہر. تو جب اس قسم کا ماحول آپ کے ملک میں چل رہا ہو تو آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ کون سا سرمایہ کار جو ہے وہ اس ملک میں آنا پسند کرے گا, یا کون سا وہ شخص جو ہے وہ کہے گا ہاں جی میں نے اس ملک میں آ کے اپنا پیسہ لگانا ہے ایسی گورننس اور ایسے سسٹم کے اندر. تو اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.